اچھا، عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں، یہ رپورٹ ہوا پورے پاکستان میں، انہوں نے کہا ایک جملے کا ہے، لیکن اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملہ کہاں جا کے پھنس گیا، کہاں پہ رکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، قوم کو واضح بتا دوں، آپ کی آزادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، قوم کو واضح بتا دوں، آپ کی آزادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جی عمران خان صاحب نے کہا۔ کہانیوں کا سبق یہی تھا کہ اگر قیدی کا جذبہ سچا ہو تو دنیا کی کوئی جیل اسے فرار ہونے سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان کے سب سے مشہور قیدی عمران خان ہے، اور کسی زمانے میں پاکستان کی سب سے سخت جیل مچھ جیل سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کل اڈیالہ ہے، جہاں پر جیلروں کو قیدی سے ہنس کر بات کرنے پر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اور قیدی کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ کو ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو، لیکن ان کے جذبے سے ان کے سیاسی مخالفین بھی تنگ ہیں۔ جس طرح عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں نئے انداز متعارف کروائے ہیں، اسی طرح انہوں نے اڈیالہ جیل سے فرار کا ایک انوکھا منصوبہ سوچا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے الیکشن میں اترنے سے پہلے نہ پاکستانیوں کو اور نہ ہی انگلستانیوں کو، زیادہ تر انگلستانیوں کو علم تھا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے۔ ان کے اعلان کے ساتھ ہی سب کو چانسلر کے الیکشن کا ایسے ہی پتا چل گیا جیسے اب بچے کو الیکشن فارم 45 اور الیکشن فارم 47 کے بارے میں پتا ہے۔ فارم 45 47 والی کہانی تو سب کو پتا نا پاکستان میں۔ گوروں کے ایک قدیم ادارے کے بھولے بسرے انتخاب میں شامل ہونے کا اعلان کر کے عمران خان نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ منصوبہ یہ نہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے سرنگ کھودنا شروع کریں گے اور ایک دن آکسفورڈ کے چانسلر کے دفتر میں نمودار ہو جائیں گے، وہ رہیں گے جیل میں ہی، اور جیسا کہ ان کے جانسار سمجھتے ہیں، جیل میں رہتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر، مقبول سے مقبول تر ہوتے جائیں گے۔ لیکن چانسلر کا الیکشن لڑنے سے ان کا نام مغربی دارالحکومتوں میں ایک بار پھر گونجے گا۔ سب کو یاد آئے گا کہ وہ ایک شورائے آفاق کرکٹر تھے۔ ان کے مداحوں کو لندن کی پارٹیاں، شاہی خاندان کے ساتھ ملاقاتیں اور سابقہ شریک حیات جمائمہ خان کے ساتھ تصویریں دوبارہ شیئر کرنے کا موقع ملے گا۔ ان کے کینسر اسپتال کا ذکر آئے گا۔ یہ بات بھی یاد آئے گی کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور ان پر مذائقہ خیز قسم کے مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ چانسلر کے انتخاب کے لیے عمران خان کے علاوہ کسی دوسرے امیدوار کا نام بھی شاید آکسفورڈ سے باہر لوگ نہیں جانتے، لیکن الیکشن ہوتا ہے، گمنام امیدوار بھی اپنا زور لگائیں گے۔ اگر وہ یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو قیدی نمبر 804 کو گوروں نے بھی اپنا لیڈر مان لیا، اور ہار گئے تو گوروں کی ازلی اسلام دشمنی۔ انتخابات کا نتیجہ کچھ بھی ہو، دنیا کو یاد آئے گا کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے، اور غالباً دنیا کے حسین ترین سیاسی قیدی جیل کی سختی برداشت کر لیتا ہے لیکن گمنامی نہیں۔ تو عمران خان ایک بار پھر مغربی میڈیا کی شاہ سرخیوں میں ہوں گے۔ جو بھی سیاستدان پاکستان کی کسی جیل سے فرار چاہتا ہے، اس کی سرنگ کا رستہ GHQ سے ہو کر گزرتا ہے۔ عمران خان اپنا رستہ خود بنانے پر مصر ہے، پرضد ہے۔ شاید وہ پہلے فرار ہونے والے قیدیوں کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ سیاستدانوں میں جیل سے فرار ہونے کا سب سے زیادہ تجربہ نواز شریف رکھتے ہیں۔ اٹک قلعہ سے فرار ہو چکے ہیں، کوٹ لکھپت سے بھی، لیکن اتنی مرتبہ فرار ہونے کے بعد وہ اپنے گھر جاتی عمرہ میں بھی اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہوں گے۔ اب فرار ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ دوسری طرف عمران خان اپنی سرنگ کھود رہے ہیں اور کوئی جیلر روک بھی نہیں سکتا۔ یہ جناب زبردست قسم کا کالم لکھا تھا محمد حنیف صاحب نے، اس میں آپ کو سچویشن کا آئیڈیا ہو گیا۔ اور وہی بات میں کرتا ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ کون ہے جو جیل میں رہنا چاہتا ہے؟ لیکن عمران خان اپنے طریقے سے آنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ پاکستان میں استحکام آئے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طریقے سے تو تبھی وہ راضی ہے اس معاملے پہ۔ وہ چاہ رہے ہیں جیسے باقی سارے سر نیچے کر کے باہر آ جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جائیں، سر جھکا کے باہر آ جائیں۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں جی بٹا والا پھاٹک کھولو، میں نے سر نیچے نہیں کرنا، میں جیل کے اندر جس عزت کے ساتھ گیا ہوں میں اسی عزت کے ساتھ باہر آؤں گا۔ اور عمران خان صاحب کا قد ویسے بھی بہت بڑھ گیا جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے، تو اب تو اس چھوٹے دروازے سے وہ گزر بھی نہیں سکتے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر بنایا ہے۔ اب عمران خان کے لیے بڑا گیٹ یا تو کھولنا پڑے گا یا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ پرانے سارے جو آزمودہ نسخے تھے وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں بیکار ہو گئے۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ شہباز شریف کے استعفے کے حوالے سے ایک انکشاف کیا ہے عامر ڈوگر صاحب نے۔ عامر ڈوگر صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور ماضی میں مختلف عہدوں پر بھی رہے پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے درینہ ساتھی ہیں۔
انہوں نے ایک جگہ دعویٰ کیا کہ پچھلے ہفتے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی 2 ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے رہے تھے, پیپلز پارٹی اگر ہاتھ ہٹا لے تو صبح حکومت ختم ہو جائے گی. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ شہباز شریف صاحب نے دھمکی لگائی ہو اور پیپلز پارٹی کے ذریعے سے یہ بات عامر ڈوگر صاحب تک پہنچ گئی ہو, کیونکہ اسمبلی کے اندر یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے شہباز شریف نے کہا ہو کسی موقع پر پیپلز پارٹی کو, کیونکہ ان دنوں میں مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھی. پنجاب کے اندر شیئر مانگ رہے ہیں. اب مریم نواز اور نواز شریف پیپلز پارٹی کو پنجاب میں شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی آپ دے دیں شیئر. ادھر پیپلز پارٹی نے ان کے سر پہ ڈنڈا مارتی ہے بار بار شہباز شریف کے. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ لوٹ کا مال ہے بھائی پنجاب, نہ آپ جیتے وہاں پہ نہ ہم جیتے وہاں پہ, جیتی تو پی ٹی آئی ہے, تو لوٹ کا جو مال ہے اس کے اندر آپ ہمیں حصہ دیں, ہم نے آپ کو حکومت بنا کے دی ہوئی ہے. وہ بیچارے صحیح بات کرتے ہیں. ادھر نواز شریف اور مریم نواز پنجاب میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں بھی شہباز شریف نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی میں ریزائن کر دیتا ہوں, تو یہ تو ایک دھمکی ہے شہباز شریف کے پاس. لیکن دیکھیں یہ چلے گا نہیں معاملہ, اور مجھے نہیں لگتا شہباز شریف صاحب کبھی بھی سنجیدہ ہوں گے, کیونکہ اگر انہوں نے استعفیٰ دیا یا سیاست اس وقت ختم کی اور یہ الیکشن کے اندر گئے تو پی ٹی آئی کا جو بلڈوزر ہے وہ ان کو روند کے رکھ دے گا اور ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اب ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں جتوا سکے گی, حالات وہاں پہ پہنچ گئے ہیں, پاکستانی بہت محتاط ہو گئے ہیں. اچھا جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے نا, اس حوالے سے اب متضاد خبریں آ رہی ہیں. ایک تو عرفان صدیقی صاحب نے ایک بل متعارف کروا دیا سینٹ میں, تو سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس نے وہ بل پاس بھی کر دیا. اب بل یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی جلسہ کرے گا بغیر اجازت کے 3 سال کے لیے اندر, اور اگر کوئی دوبارہ جلسہ کرے گا بغیر اجازت کے تو 10 سال کے لیے اندر. تو اس قسم کا بل عرفان صدیقی صاحب کیا یہ سوٹ کرتا ہے ان کی شخصیت کو؟ یعنی وہ صحافت کی ہے, اور صحافی جو ہیں وہ کم سے کم یہ خیال رکھتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوری اقدار ہونی چاہیے. تو احتجاج کا ایک حق ہوتا ہے, پولیٹیکل گیدرنگز کا ایک حق ہوتا ہے, اور جو جمہوری سیاسی نظام ہوتا ہے اس کے اندر یہ بنیادی اور بیسک. ذرا آپ دیکھیں کہ ابصار عالم نے اوورسیز کشمیریوں کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے, یہ سنیں آپ. لوگ جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کی زبان اور یہاں اینکرز کی زبان ایک ہی طرح گندی ہے, اور وہ اتنے گندے ہیں جو برطانیہ میں رہنے والے ہیں خاص طور پہ, کہ ابھی جو اسکاٹ لینڈ میں واقعہ ہوا ہے, میں اس پہ الگ سے ایک ویلاگ کسی وقت کروں گا. 7 مسلمانوں کو چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا وہاں ایک گورے نے, اس وجہ سے کہ یہ گندے لوگ ہیں, یہ یہاں آ کے ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں, ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور جو ابھی چائلڈ گینگ ریپ کے جو جن ملزمان مجرموں کو سزا ملی ہے وہ ان میں بہت سارے یہی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان, اور یہ ابھی آپ دیکھیں خبریں آ رہی ہیں باہر کہ کوئی اپنی بھابھی سے شادی کر رہا ہے وہاں پہ سٹیزن شپ لینے کے لیے, کوئی بہن سے پیپر میرج کر رہا ہے اور سٹیزن شپ لینے کے لیے, اور پھر کام نہیں کرتے, وہ طلاق مصنوعی طلاق دے کے بیوی کو گھر دلا دیا مفت کا, اور خود ساتھ ویلفیئر لینا شروع کر دی کہ جی کاروبار کوئی نہیں, کام کوئی نہیں ہے. تو اتنے فراڈ کرتے ہیں. یہ آپ نے سنا کتنی نفرت ہے اس آدمی کے اندر اور نواز شریف کے اندر کشمیریوں کے خلاف. آپ نے دیکھا نواز شریف کا خاص آدمی ہے, اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. نواز شریف اس کو اپنی گاڑی میں بھی رکھتا ہے, اپنے آس پاس بھی رکھتا ہے. نواز شریف جب حکومت میں آیا تو نواز شریف نے اس کو بڑے اہم سرکاری عہدے پر بھی بٹھایا تھا. مریم نواز کا یہ بڑا خدمت گزار ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو یہی نون لیگ کی سوچ ہے جو کبھی خواجہ آصف بیان کرتا ہے, کبھی ابصار عالم بیان کرتا ہے, کبھی کوئی اور بولتا ہے. اسی طرح نا ایک دور میں یہ لوگ بنگالیوں کے خلاف بولتے تھے. یہ کہتے تھے بنگالی چھوٹے قد کے ہیں, بہت گندے لوگ ہیں, گھٹیا کام کرتے ہیں, یہ تو مچھلی کھاتے ہیں, ان کے اندر سے بدبو آتی ہے, ان کے تو رنگ کالے ہیں, یہ خوبصورت بھی نہیں ہوتے, یہ تو 2 ٹکے کے لوگ ہیں. تو اس طرح یہ بنگالیوں کو بہت گھٹیا کہا کرتے تھے. یہ کہتے تھے وہاں پہ تو ہر سال سیلاب آتا ہے, ہم ان کی مدد کر کر کے تھک گئے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ یہی بات آج کشمیریوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ہم تو کشمیر کو سستا آٹا, سبسڈی والا اور سستی بجلی دیتے ہیں. بھئی بجلی آتی ہی وہاں سے ہے, آپ ان کو ان کی ساری بجلی کے کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ پانی آتا ہی وہاں سے ہے, کیا آپ سارے پانی کے پیسے دے سکتے ہیں؟ بے شمار چیزیں تو وہ بھی پاکستان کے لیے کرتے ہیں. ان کے بہت سارے جوان شہید ہوئے ہیں پاکستان کے لیے سرحدوں پہ لڑتے ہوئے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے. آپ نے بنگالیوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. آپ ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ تمہارے تو سیلاب آتے ہیں, تم ڈوب جاتے ہو, ہم تمہاری مدد کرتے رہے ہمیشہ. وہ بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا, آج اس کی اکانومی پاکستان سے بڑی ہے, آج اس کے لوگ ہمارے سے زیادہ خوشحال ہیں, پوری دنیا میں ان کی ہم سے زیادہ عزت ہے, اور عالمی سطح کے اوپر وہ زبردست طریقے سے مل کر کام کرتے ہیں. اور ادھر ہم کہاں رہ گئے,
ہمارے ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں اسی نفرت کی وجہ سے. اب یہ نفرت کشمیریوں کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے اور اس قسم کے ٹاؤٹس ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آفر دی, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے خط کا ویڈیو میں جواب دیا ہے, میں نے حکومت کو بھی آگاہ کیا ہے. میں عوامی ایکشن کمیٹی کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے مظفر آباد کی جو کال تھی ان کی احتجاج کی, وہ مارچ انہوں نے مؤخر کر دیا. ریاست کی طرف سے تقریروں کی بنیاد پر ایکشن لیا جانا کیسے درست رد عمل ہے؟ یعنی وہ تقریر کر رہے ہیں, آپ جا کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں گولیاں, آپ ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. کل تک ہم مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے, آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں وہ رد عمل بطور وزیر دفاع نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے لڑائی خواجہ آصف اور صلح اسحاق ڈار کے حوالے کر رکھی ہے. عالمی امن سے حکومت نیک نامی کما رہی ہے تو پاکستان نیک نامی گوا رہی ہے پاکستان کے اندر. یعنی جو باہر آپ کو تھوڑی بہت عزت مل رہی ہے پاکستان کے اندر, آپ اس کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستانی تو خوش ہے ہی نہیں ویسے بھی. خواجہ آصف جیسے بیانات اشتعال کو بڑھائیں گے, اپوزیشن کو مجبور نہ کریں. ہم نے 4 سدہ میں احتجاج کیا, پھر تو نے کہا جی ہم فوج, اسٹیبلشمنٹ اور تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں. یہ جملہ بہت ضروری ہے ہمیشہ بولنا پاکستان میں. اب جب بھی کبھی کوئی سیاستدان تقریر کرے گا اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم فوج اور اداروں کا احترام کرتے ہیں. یہ بالکل ایک طرح کی بلاسفیمی ہے. جیسے جب بھی کوئی مولوی یا کوئی بندہ بات کرتا ہے سب سے پہلے وہ یقین دلاتا ہے کہ اس کا ختم نبوت پہ ایمان ہے, تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی غیر مسلم ہونے کا فتویٰ لگا کے وہ اسے قتل کر دے. اسی طرح پاکستان میں اب ہر سیاستدان کو اپنی تقریر میں ایک مرتبہ فوج, اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کا احترام, یہ اس کو ایک مرتبہ کم سے کم کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا جی اگر فوج سیاست کرے گی تو ہم بھی سیاست میں جواب دیں گے. ہم گونگے نہیں ہیں اور گونگے شیطان ہم نہیں بنیں گے. ہم خاموش نہیں رہیں گے, ہم بات کریں گے. ادارے ٹیکس کے پیسے لے کر اس کا سیاسی استعمال کریں گے تو پھر اس ایوان میں ہم جواب دیں گے. شہباز شریف ہمیں بتائے نا کہ جب ہم کنٹینر پہ ہوتے تھے تو کیا وہ آرمی چیف اور فوج کا نام نہیں لیتے تھے, نواز شریف نہیں لیتے تھے, محکمہ زراعت نہیں کہتے تھے. پھر جناب ایاز صادق کو بھی یاد دلایا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, وہ ڈرا ہوا تھا, اس نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا ڈر کے مارے, اور انڈین آدمی کو واپس بھجوایا, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. تو آج نا یہ سارے محب وطن بنے ہوئے اور فوج کے سکے بنے ہوئے ہیں. کل تک جب ان کے خلاف فوجی جرنیل سازشیں کر رہے تھے تو یہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ان کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. آج یہ ببانگے دوہل ہر جگہ پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی فوج کا سیاسی کردار بہت اچھا ہے کیونکہ آج ہم ان کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو منافقت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اور اس منافقت کے ساتھ پاکستان کیسے چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. ناظرین, بلاول نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے, لیکن اصل جو تقریر کی تھی وہ تو کی تھی اچکزئی صاحب نے کل, جہاں انہوں نے ٹکا کر تنقید کی تھی, اور انہوں نے بھی آج ایاز صادق کو واپس جواب بھی دیا ہے. بلاول نے بھی وہی خواجہ آصف والی بات کی کہ یہ مشکلات پیدا کر رہا ہے شہباز شریف کے لیے اور اس قسم کے بیانات کشمیریوں کے بارے میں نہیں دینے چاہیے, اور بیانات دینے کے باوجود یہ شخص ابھی تک کابینہ کا حصہ ہے. تو خواجہ آصف صاحب بھی اپنے بیان پہ ڈٹ گئے, جی بالکل ٹھیک ہے وہ کشمیری نہیں, ان کی شناخت کے اوپر ہی اٹیک کر دیا. تو جو اوورسیز کشمیریوں کا ری ایکشن ہے نا, ان کو صرف پتہ چل جائے کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تو ان کی طبیعت صاف کر دیں. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے اور کشمیریوں کے دل میں کتنی نفرت بو دی ہے. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھے گی اور پی ایم ایل این بھی دیکھے گی. ناظرین, اچکزئی صاحب نے جو بار بار غداری کے بیانات دیے جاتے ہیں, فتوے جاری کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی وردی کی آڑ میں عوام کو لوٹنے اور آئین کی پامالی سے آپ باز آ جائیں, ورنہ فوج کی بچی کچی عزت بھی خاک میں مل جائے گی. بخشو ماما جیسے مکرو لٹیروں اور نوکریاں بیچنے والوں کا ساتھ دینا بند کریں, کیونکہ یہ کرپٹ لوگ آپ کے جرائم کے راز خود فاش کر رہے ہیں. ملک کو گائے سمجھنا بند کریں, پاکستان کو مال غنیمت سمجھ کر اس کا دودھ دھونا چھوڑ دیں, ورنہ عوام کا بڑھتا ہوا غصہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور قوموں کے حقوق چھین کر دم لے گا. جرنیلوں سے لے کر اشرافیہ تک سب کے کابل اور دیگر ممالک میں تذکرے یعنی وہ شناختی کارڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں. لہذا ہمارے خلاف سازشیں بند کی جائیں ورنہ سب کو بے نقاب کر دیا جائے گا. محمود خان اچکزئی نے کہا. وجہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو کہتے ہیں کہ آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات, بھائی ادھر کسی کے یو اے ای کے ساتھ تعلقات ہیں, کسی کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں, کسی کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہیں, کسی کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہیں, کسی نے وہاں کا اقامہ لیا ہوا ہے, کسی نے وہاں پہ جزیرہ لیا ہوا ہے, کسی کے بچے وہاں سیٹل ہوئے ہیں. پاکستان کے ساتھ تو وفاداری دکھائی نہیں دیتی, بہت مشکل ہے. تو ناظرین, فضل الرحمان صاحب نے, بلاول نے تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا, لیکن محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ گزشتہ 2 دنوں سے حکومت کو کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی جو آفر ہے اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے
اور ہر فلور پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. امتیاز صاحب ہیں پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے میرے خیال میں پہ قرارداد بھی جمع کروا دیا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم نے یہ آفر کی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئیے 2018 اور 2024 دونوں انتخابات کا آڈٹ کروا لیں اور ایک غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کروائی جائے کمیشن بنا کے, تاکہ پتہ چلے کہ 2024 میں کس طریقے سے پاکستانیوں کا مینڈیٹ لوٹا گیا اور 2018 میں کیا ہوا تھا. ناظرین, جہاں میرے پاس ایک خبر ہے, بڑی افسوسناک خبر ہے, یہ بی بی سی نے اس کو چھاپا خبر کو. میں جب پڑھ رہا تھا شروع میں تو مجھے بہت برا لگا پڑھنے میں, کیونکہ کشمیر میں جو دوست ہیں انہوں نے بھی یہ مجھے انفارمیشن بھیجی. مجھے لگا شاید ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, لیکن اب تو ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں. کشمیر کے اندر جو ادویات اور کھانے پینے کا سامان داخل ہو رہا ہے نا, اسے پولیس رستے میں روک لیتی ہے. گاڑی روک کر پولیس نے کہا خوراک اور ادویات ضائع کر دو. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اشیاء کی قلت سے لوگ بہت پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ بی بی سی نے رپورٹ کیا. ناظرین, جو دوائیاں اور خوراک ہے یہ تو غزہ میں روکی گئی ہیں. غزہ دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ دوائیاں اور خوراک روکی جاتی ہیں, یعنی وہاں ادویات نہیں جانے دیتے, وہاں پہ خوراک نہیں جانے دیتے تاکہ لوگ بھوکے مرے, اس علاقے کو چھوڑ دیں, نسل کشی ہو جائے. ان کو ادویات نہیں دیتے تاکہ وہ بیمار ہو کے مر جائیں. یہ غزہ میں کیا جاتا ہے. پھر امدادی سامان لے کر لوگ کشتیوں کے ذریعے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں, اقوام متحدہ اور دیگر ادارے بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن اسرائیل بڑا ظلم کرتا ہے. وہاں پہ غزہ کے اندر وہ ادویات اور خوراک نہیں جانے دیتا, بلکہ پینے کے پانی کے بھی بڑے سیریس مسائل وہاں پہ پیدا کر دیے گئے. آج کشمیر میں ہم نے وہ دیکھا اور ہم نے بی بی سی کی اس خبر کو پڑھا. آج سے چند مہینے پہلے تک ہم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے تمام سمجھدار لوگ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی آفر کو پکڑ لیں, اور شہباز شریف نے جو ایک ڈینگ مار دی ہے, یا شہباز شریف صاحب نے جو بات کر دی ہے, ان کی بات کو پکڑ لیں اور اب ان کو بھاگنے مت دیں. انہیں کہیں کہ انکوائری کروائیں 2018 کے انتخابات کی بھی اور 2024 کے انتخابات کی بھی. ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. پوری دنیا یہ جانتی ہے, تمام رپورٹیں اس کے بارے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ 2024 میں جو ہوا پاکستان کے اندر انتخابات کے ساتھ, وہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جو اس مرتبہ ملٹری جنرلز نے کیا اور فارم 47 جاری کیے, الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے, قاضی فائز عیسیٰ کو ساتھ ملا کے, 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کے, ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پری پول ریگنگ کی بھی ایسی ایگزامپلز کبھی نہیں ملتی, اور الیکشن کو ڈکیتی کے ذریعے سے رات گئے چوری کرنے کی بھی ایسی ایگزامپلز کہیں نہیں ملتی. تو فوری طور پہ بار بار پریس کانفرنس کریں, پاکستان تحریک انصاف اس کو اسمبلی کے فلور پہ کہے, ہر جگہ پہ کہے, شہباز شریف جہاں نظر آئے یا ان کے وزراء نظر آئے انہیں کہ جی آپ شفاف تحقیقات کروائیں, آپ نے یہ خود آفر کی ہے کہ الیکشن دونوں کھول دیتے ہیں, تو آئیے اس کو کھولیے اور اس کے اوپر بات کیجئے, اس کے اوپر رولا ڈال کے رکھیں. کیونکہ شہباز شریف نے ایک ریکارڈ سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب میں نے تو آپ کو آفر کیا تھا کہ آپ تحقیقات کروا لیں, لیکن آپ بھاگ گئے. تو اب شہباز شریف کو آپ بھاگنے نہ دیں, بلکہ انہیں آپ کہیں کہ آئیے اور یہ تحقیقات فوری طور پہ غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات شروع کروائیں. ناظرین, ایک سٹیٹمنٹ جاوید ہاشمی صاحب نے دیا, کیونکہ میں نے ایک دن پہلے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو انہوں نے مارنگ بلوچ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. تو پہلے میں آپ کو سٹیٹمنٹ ان کا پڑھ کے ضرور سناؤں گا. انہوں نے کہا جی مارنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا ہو جانا پاکستان کے ساتھ غداری ہے, جیسے شیخ مجیب کو اگرتلہ سازش کیس میں سزا دینا اس ملک کے ساتھ غداری تھی. ایوب خان سے لے کر عاصم منیر تک سب جرنیلوں نے پاکستان میں علیحدگی پسندوں کو فروغ دیا ہے. غدار مارنگ بلوچ نہیں ہے, غدار تم ہو. ایک آرمی چیف دنیا کے سٹیج پر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی آئینی حیثیت کو ثانوی کر رہا ہے, یعنی وہ آگے آگے جا رہا ہے اور وزیر اعظم پیچھے پیچھے جا رہا ہے. جو پہلے ہی غیر آئینی وزیر اعظم ہے, یعنی وزیر اعظم تو پہلے بھی غیر آئینی ہے, تو آرمی چیف اس کو اب جو ہے اس سے آگے آگے چل رہا ہے اور اس کی حیثیت کو ثانوی کر رہا ہے. اس کی آئینی سزا عاصم منیر کو ہی بھگتنی پڑے گی. یہ ناظرین جاوید ہاشمی صاحب کا 2 حوالوں سے ٹویٹ ہے. ایک تو مارک بلوچ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, تاریخی حوالہ بھی انہوں نے دیا, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو عاصم منیر اس وقت پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ ڈپلومیسی کا کام کر رہے ہیں جو ان کے حلف سے متصادم ہے, وہ یہ کام کر نہیں سکتے. آرمی چیف کی حیثیت سے وہ ایک سرکاری سرونٹ ہیں اور انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, تو یہاں پہ بھی انہیں سزا بھگتنی پڑے گی. یہ جاوید ہاشمی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے. ناظرین, احمد فرحاد صاحب اور رضی طاہر صاحب یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے ہیں, اور ان دونوں کو کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی اور حقائق سامنے لے کر آئے, اور جو کچھ بھی ایران جنگ کے دوران یہ رپورٹ کرتے رہے, کھل کر اپنا موقف دیتے رہے, سویلین سپرمیسی کے لیے اور اداروں کی مداخلت کے خلاف بھی یہ بات کرتے رہے, انسانی حقوق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی, ظلم اور جبر کے خلاف انہوں نے بات کی.
اب اس بات کی سزا دی جا رہی ہے ان صحافیوں کو. پوری دنیا میں صحافی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ ظلم کو ظلم کہتے ہیں, جرم کو جرم کہتے ہیں, فسطائیت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان میں جب یہ صحافی یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود مظلوم بنا دیے جاتے ہیں. رضی طاہر صاحب یہ زبردست کام کر رہے تھے, ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور زیادتی کر کے اریسٹ کیا گیا, کوئی قانونی جواز نہیں تھا. اسی طرح احمد فرحات صاحب ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کو 3 MPO کے تحت پہلے پتا چلا, اب اطلاعات آتی رہتی ہیں, چینج ہوتی رہتی ہیں, سسٹم کچھ بتاتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ بڑی سخت زیادتی ہے, ان کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے اور آپ سب ان کے حق میں آواز اٹھائیں, زوردار طریقے سے آواز اٹھائیں. کشمیر سے مجھے ایک انفارمیشن ملی ہے, کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے, انہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک پیغام دیا ہے اور بڑے واضح انداز میں کہا کہ 4 لوگوں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, جہاں ہمیں ملیں گے ہم ان کو ماریں گے. ایک کے اوپر قاتلانہ حملہ پہلے ہوا ہے, اسے مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گیا, عمر نذیر کشمیری. یہ 4 لوگوں کے بہت سخت خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ریکارڈ پہ رکھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ملے انہوں نے جہاں بات کی, میرے سے یہ بات وہاں سے پہنچی ہے, مجھ تک یہ بات آئی ہے, کیونکہ جو لوگ ملے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہلکاروں کو, ان سے انہوں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی یہ 4 بندے تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کو تو اب ہم کچل دیں گے, مار دیں گے, یہ نہیں بچتے, ان کو تو ایلیمینیٹ کریں گے. تو وہ جو 4 بندے ہیں ان میں ایمان کشمیری ہیں, شوکت نواز میر ہیں, عمر نذیر ہیں اور مہران خواجہ ہیں. ان 4 لوگوں کی جان خطرے میں ہے. کشمیریوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے یہ بیٹے ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. نہ انہوں نے MNA بننا ہے, نہ کوئی انہوں نے منسٹریاں لینی ہیں, نہ ان بیچاروں نے کوئی بہت بڑے بڑے کاروبار کرنے ہیں, نہ ان میں سے کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہے, نہ ان میں کوئی صدر کا امیدوار ہے. یہ بیچارے دکاندار ٹائپ لوگ ہیں, کسی کی بیکری ہے, کسی کی کتابوں کی دکان ہے, کوئی چھوٹا موٹا اور کاروبار کرتا ہے. یہ تو کشمیریوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اب کشمیریوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. بہرحال کشمیری بڑی تعداد میں کھڑے ہیں, بار بار وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. اوورسیز کشمیری بھی بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ بلے کا نشان ملا, ہائی کورٹ سے ملا, لیکن تحریک انصاف کے لوگ اس کو شک کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سب سے فیورٹ پولیٹیکل پارٹی کو فوری طور پہ الیکشن میں متحرک کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے احتجاج سے اور لوگ الیکشن کی طرف توجہ دیں کہ جناب الیکشن میں ان مسائل کا حل ہے. اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں اور اس کے اوپر بار بار تبصرہ کر رہے ہیں کہ PTI کو این ٹائم پہ دھوکہ ملے گا. این ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ کر کے اس کھیل سے یا تو باہر کر دیا جائے گا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. اور یہ 12 نشستیں جو ہیں ان کے اوپر تو اپنے بندے لے کر آنے, 12 کے 12 بندے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے لے کر آئے گی اور چند بندے انہیں آزاد کشمیر سے چاہیے ہوں گے جن کو وہ جتوا لیں گے. 2-4 وہ آزاد جتوا لیں گے اور ایک متنجن سا بنا کے یا ان آزاد جیتنے والوں کو وہ IPP میں یا کسی بھی جماعت میں شامل کروا کے بڑے آرام سے اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرے گی. تو یہ ایک ٹریپ سمجھا جا رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. اب ہونا کیا چاہیے, دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, ایک نئی حکومت بنے اور وہ فوری طور پہ آئین میں ترمیم کر کے ان سیٹوں کا فیصلہ کرے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی اب مذاکرات کے اندر پڑ گئے ہیں, محمود اچکزئی صاحب بھی پڑ گئے ہیں,